علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی۔ اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے۔ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، اللہ اکبر، 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں۔ مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا، باقی امام حسن کو دے دیے، امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا امام حسین کو۔ ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنی امامت کے ایام کو گزارتے تھے۔ علی کو پہلے سے پتا تھا، یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے، یہی تو امتحان تھا نا علی کا۔ فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے؟ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ جی، جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا ہماری بہن زینب اماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے۔ جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے۔ امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں، اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے۔ مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے۔ تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے، سب سے بڑا مظلوم علی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا، ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، مدینے کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔